اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ صاد با زیر صب غین زبر غ صبغ تا لام زبر تل لام کھڑی زبر لا صبغۃ اللہ ہا زیر ہی صبغۃ اللہ واو زبر و میم نون زبر من ومن حمزہ حا زبر اح سین زبر سا ومن احسا نون پیش نو ومن احسن میم زیر می نون لام زبر نل لام کھڑی زبر لا ہا زیر ہی من اللہ۔ یہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کیا جائے گا، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گئی، یہاں پہ بھی لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گئی، تو ان دونوں جگہوں پر لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا۔ من اللہ صاد با زیر صب غین زبر غ صبغ تا واو دو زبر تم واو زبر و صبغتم و نون حا زبر نح نون پیش نو صبغتم ونحن لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو لہو عین کھڑی زبر آ با زیر بی عابی دال واو پیش دو نون زبر نا عابدون۔ یہاں پہ یہ آیت مکمل ہو گئی، یہ آیت کا نشان ہے۔ تو یہاں پہ ہم وقف کریں گے، وقف کرنے کی صورت میں جس لفظ پہ وقف کیا جاتا ہے اس کے آخری حرف کو ساکن پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم عابدون پہ وقف کریں گے، تو عابدون کا آخری حرف ہے نون، اس کے اوپر زبر، تو وقف کرنے کی صورت میں نون کے اوپر جو زبر ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، نون کو ہم ساکن پڑھیں گے۔ اس طرح یہ زا یہ بھی وقف کی نشانی ہوتی ہے، آیت کے بیچ میں آ جاتا ہے، تو یہاں بھی وقف کر سکتے ہیں۔ یہ جیم ہے، یہ بھی وقف کی نشانی، وقف کر سکتے ہیں۔ یعنی وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم سانس اپنا توڑیں گے، آگے یہاں سے آیت کا دوسرا حصہ ایک نئے سانس کے ساتھ پڑھیں گے، اور دونوں کو ملا کے ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ یہ سبق ہمارا مکمل ہوا۔